السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام دو چیزوں سے مل کر بنتا ہے، ایک عقیدہ اور ایک عمل۔ عقیدہ یعنی فیتھ، یعنی وہ چیزیں جن کو ہم اپنے دل سے مانتے ہیں اور ان کا ماننا ضروری ہے۔ دوسری چیز ہے عمل، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ۔ ان دو چیزوں سے مل کر اسلام بنتا ہے۔ تو پہلی جو چیز ہے عقیدہ، یہ ایک بہت اہم چیز ہے مسلمان ہونے کے لیے، اسلام لانے کے لیے ایک بہت اہم چیز ہے۔ تو بہت سے عقائد ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ ایک ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام رسول ہیں، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، عذاب قبر بھی ہے۔ ان تمام چیزوں کو عقائد کہتے ہیں، عقیدہ کہتے ہیں۔ انہی میں سے ایک بہت اہم عقیدہ ہے قیامت کا آنا، آخرت کا ہونا، جنت کا ہونا، جہنم کا ہونا۔ تو یہ ایک بہت اہم عقیدہ ہے۔ اگر کوئی مسلمان قیامت کو نہیں مانتا، آخرت کو نہیں مانتا، جنت جہنم کو نہیں مانتا، تو وہ شخص اسلام سے خارج ہے، وہ شخص مسلمان نہیں ہے اسلامی تعلیمات کے مطابق۔ تو قیامت ایک بہت اہم چیز ہے، ایک بہت اہم جو ہے حصہ ہے اسلام کے ہونے کے لیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سی احادیث میں قیامت کے آنے کی کچھ نشانیاں، کچھ علامات بتلائی ہیں کہ جب قیامت آنے والی ہوگی، جب اس دنیا کے ختم ہونے کا وقت ہو جائے گا، تو فلاں فلاں چیزیں ہوں گی، فلاں فلاں چیزیں نہیں ہوں گی۔ اس طرح کی باتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سی احادیث میں ارشاد فرمائی ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں 5 ایسی نشانیاں جو بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں اور آج کے ٹائم پہ ظاہر ہو چکی ہیں، عام ہو چکی ہیں، ان 5 نشانیوں کے بارے میں ہم بات کریں گے اور سمجھیں گے، اور ان تمام برائیوں سے، ان تمام نشانیوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے، اور انشاءاللہ پوری بچنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر چیز ہے علم کا اٹھ جانا۔ قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے علم کا ختم ہو جانا۔ علم یعنی علم دین کا، علم دین کی جو اہمیت، جو حقیقت اصل معنی میں لوگوں کے دلوں میں ہونی چاہیے، اس کا اٹھ جانا۔ آج آپ دنیا پر نظر ڈالیں تو تمام لوگ جو ہے دنیا حاصل کرنے میں، دنیاوی تعلیم حاصل کرنے میں لگ گئے ہیں۔ قرآن کو، حدیث کو، اسلامی تعلیمات کو تمام لوگوں نے پیچھے ڈال دیا ہے، اس کی کوئی اہمیت اب ہمارے دل میں نہیں رہی۔ اسی وجہ سے بڑے بڑے علماء کرام انتقال کرتے گئے۔ جن لوگوں کو بڑا علم تھا، وہ لوگ جو ہے صحیح لوگوں کو سکھا نہ پائے، سکھا نہ سکے، اس وجہ سے کہ لوگ ان کے پاس پہنچ نہ پائے۔ تو اس طرح علم کا اٹھ جانا یہ بہت آسان ہے، اور یہی سلسلہ اب آگے چلتا جا رہا ہے۔ تو علم دین کا اٹھ جانا، یا اس کی اہمیت کا دل سے نکل جانا، یا اسلامی تعلیمات کا آہستہ آہستہ ختم ہو جانا، یہ قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے جو اب عام ہوتی جا رہی ہے۔ دوسرے نمبر پر بڑی نشانی ہے زنا اور بے حیائی کا عام ہونا۔ آج آپ دیکھیں موجودہ زمانے میں شادیاں کرنا مشکل ہے، نکاح کرنا مشکل ہے۔ اگر آپ اپنی شادی میں رسم و رواجوں کو عام نہیں کرتے، ان کو ادا نہیں کرتے، تو آپ کی شادی ایک معمولی چیز ہے، آپ کی شادی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور ان شادیوں کے مہنگا ہونے سے، ان شادیوں کے مشکل ہونے سے زنا کو خوب فروغ مل رہا ہے، زنا خوب عام ہوتا جا رہا ہے۔ شادی کرنے کے لیے ایک بزنس کا ہونا ضروری ہے، ایک گھر کا ہونا ضروری ہے۔ اس طرح کی فکریں، اس طرح کی سوچیں ہمارے بڑوں کے ذہنوں میں بن چکی ہے، اور وہ اپنی جگہ کر چکی ہے۔ اس وجہ سے شادیاں مشکل ہوتی جا رہی ہے، اور جب شادیاں مشکل ہوں گی تو بے حیائی اور زنا عام ہوگا ہی ہوگا۔ تو زنا اور بے حیائی خوب عام ہوتی جا رہی ہے۔ موجودہ زمانہ اتنا مشکل ہے کہ شادیاں اور نکاح کرنا تو مشکل ہو گیا ہے، اور زنا کرنا آسان ہو گیا ہے۔ تو دوسری بڑی نشانی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ذکر فرمائی، وہ ہے زنا اور بے حیائی کا عام ہو جانا، جو اب ہو چکی ہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ بھی نشانی بہت زیادہ جو ہے ظاہر ہو چکی ہے۔ تیسری بڑی نشانی ہے سود اور لون اور انٹرسٹ کا جو نظام ہے، جو معاملہ ہے، اس کا خوب عام ہو جانا۔ سود اور انٹرسٹ کا جو نظام ہے، یہ اتنا عام ہو چکا ہے کہ آج کے زمانے میں کوئی بھی شخص اس سے بچ نہیں سکتا،
چاہ کر بھی نہیں بچ سکتا، اتنا یہ نظام عام ہو چکا ہے۔ کوئی پڑھا لکھا ہو، کوئی عالم ہو، کوئی غیر عالم ہو، کوئی مالدار ہو، کوئی غریب ہو، کوئی بھی شخص اس سودی نظام سے، اس انٹرسٹ کے نظام سے بچ نہیں سکتا۔ جو شخص بچے گا اس کے پاس انکم ٹیکس پہنچے گا، اور اس کو جو ہے سرکاری کاغذات اور بہت ساری پریشانیاں جو ہیں اس کو سامنے آ سکتی ہیں۔ تو اب زمانہ اتنا مشکل ہو چکا ہے، کمائیاں اتنی مشکل ہو چکی ہیں، یہ سمجھ لیجئے مشکل بھی نہیں ہے، تو ان چیزوں میں آپ کا گھس جانا اتنا زیادہ ضروری ہے کہ اب اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے، اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا۔ تو تیسری بہت بڑی نشانی، اور جس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سی احادیث میں وعید فرمائی ہیں، ان سے بچنے کا ذکر فرمایا ہے، آج وہ چیز بہت زیادہ عام ہو رہی ہے، وہ تیسری بڑی نشانی ہے سودی اور انٹرسٹ کے نظام کا عام ہو جانا۔ چوتھی بڑی نشانی ہے نااہل لوگوں کا حکمراں بن جانا، حاکم بن جانا۔ جن لوگوں کے پاس طاقت، گدی، تخت نہیں ہونا چاہیے، ان لوگوں کے پاس وہ تمام چیزیں پہنچ جانا، یہ زمانہ بھی عام ہو چکا ہے۔ بہت سے لوگ بڑے بڑے جو ہے کرسیوں پر، بڑی بڑی گدیوں پر، بڑے بڑے عہدوں پر، بڑے بڑے منصب پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اس کے حقدار نہیں ہوتے۔ آج ایسا زمانہ آ چکا ہے، آپ اور ہم اپنے آس پڑوس میں خوب اس طرح کی نظریں جو ہیں گھما کر دیکھیں گے، چشم تصور سے اگر غور سے دیکھیں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ ہاں، یہ نظام بھی بہت زیادہ عام ہو چکا ہے۔ نا اہل لوگ، نا قدر لوگ جو ہے اب گدیوں پر، تختوں پر، حکومتوں پر بیٹھ چکے ہیں اور حاکم بن چکے ہیں، اور یہ قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اور پانچویں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ وقت کا بہت تیزی سے گزر جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سب سے زیادہ جن چیزوں کی قسم کھائی ہے وہ ہے وقت، اور وقت کی قسم کھانے کا مطلب یہی ہے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ وقت کی میں جو ہے قسم کھا کر دکھلا رہا ہوں کہ دیکھو وقت کتنی تیزی سے گزر رہا ہے۔ اگر آپ اس وقت کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے تو یہ زندگی جو آپ کی 60 سال کی ہے، 50 سال کی ہے، یہ بہت جلد گزر جائے گی۔ آپ عبادتوں سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بہت غافل رہیں گے اور آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ تو آج بھی وقت ایسا ہی ہے، سال 6 مہینے سا لگ رہا ہے، 6 مہینے کچھ مہینوں سے لگ رہے ہیں، مہینہ اب ہفتہ سا لگتا ہے، دن اور گھنٹوں میں گزر جاتا ہے۔ اس طرح کی جو ہے وقت کی تیزی اتنی عام ہو چکی ہے، وقت اتنی تیزی سے گزر رہا ہے کہ کوئی بھی شخص اس کا اندازہ نہیں لگا پا رہا ہے۔ یہ پانچویں اور سب سے بڑی نشانی ہے قیامت کی۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ذکر فرمائی، اور یہ تمام چیزیں بتلانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ غور کرو، اپنی زندگی کی اہمیت کو سمجھو۔ یہ جو وقت اور قیامت کی نشانیاں عام ہوتی جا رہی ہیں، ان کو دیکھ کر اپنی زندگی سدھارو، قیامت کی تیاری میں لگو، آخرت کی تیاری میں لگو، توبہ کرو، غلط کاموں سے بچنے کی کوشش کرو، اچھے کام کرنے کی کوشش کرو۔ یہ بتلانے کا مقصد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی تھا، تو ہم تمام کو بھی یہی کام کرنا چاہیے، غلط چیزوں سے بچیں، اچھے کام کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔